سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو کا ایک اور ایکسکلوسیو انویسٹیگیٹو پوڈ کاسٹ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک خاص انٹرویو کے بارے میں جو حیدر شوبز پر آغا نذر عباس رضوی صاحب کے ساتھ کیا گیا۔ جی بالکل، اور یہ انٹرویو دراصل 2026 کی اس خطرناک اور ہائی ٹیک جنگ کے بارے میں ہے جس میں امریکہ، اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رضوی صاحب پچھلے 9 سال سے ایران کے شہر قم میں مقیم ہیں۔ بالکل۔ مطلب وہ جو بھی بتا رہے ہیں وہ کسی نیوز روم میں بیٹھ کر کیا گیا تجزیہ نہیں ہے، وہ سیدھا گراؤنڈ زیرو کی رپورٹ ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ کی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا کام کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ ہاں، ہم بس اس سورس میں یعنی اس انٹرویو میں جو گراؤنڈ ریالٹی بتائی گئی ہے اسے بالکل غیر جانبداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ سچائی سمجھی جا سکے۔ تو چلے اس خاص چرچا کو شروع کرتے ہیں۔ میں جب یہ انٹرویو دیکھ رہی تھی نا تو مجھے وہ بچپن والا جنگا گیم یاد آ گیا۔ اچھا، وہ لکڑی کے بلاکس والا؟ ہاں وہی، جس میں نیچے سے ایک بلاک کھینچو تو پوری عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو سورس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں ان کی اسٹریٹجی بھی یہی جنگا والی تھی۔ جی انہوں نے ٹاپ لیڈرز کو ٹارگٹ کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عمارت گری ہی نہیں۔ مطلب یہ اتنی بڑی مس کیلکولیشن کیسے ہو گئی؟ دیکھیں، یہ مغربی طاقتوں کی ایک بہت بڑی اور تاریخی غلط فہمی ہے۔ انٹرویو میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پرانا فارمولا لگانے کی کوشش کی۔ پرانا فارمولا؟ وہ لیبیا اور عراق والا؟ جی بالکل وہی۔ مطلب قذافی کو ہٹایا تو لیبیا بکھر گیا نا، صدام کو ختم کیا تو عراق کا سسٹم کولیپس کر گیا۔ صحیح۔ تو انہیں لگا کہ یہاں بھی سید حسن نصر اللہ اور ڈاکٹر علی لاری جانی جیسے بڑے لیڈرز کو نشانہ بنائیں گے تو سسٹم میں ویکیوم آ جائے گا۔ تو انہوں نے نظام کو کوئی کارپوریٹ کمپنی سمجھ لیا کہ سی ای او گیا تو کمپنی ڈوب جائے گی۔ بالکل یہی ذہنیت تھی، لیکن سورس تو کچھ اور ہی تصویر دکھا رہا ہے۔ ہاں، مطلب وہاں تو لگ بھگ 8 دن تک کوئی ٹاپ لیڈر موجود ہی نہیں تھا، پھر بھی کوئی افراتفری نہیں پھیلی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی تو اصل پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ نظام کسی ایک فرد پر نہیں بلکہ ایک مضبوط آئیڈیالوجی پر کھڑا ہے۔ ایک نظریے پر۔ جی، ایک نظریے پر۔ فرد جا سکتا ہے، نظریہ نہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک درخت اور جنگل کا فرق۔ ایک درخت کٹ جائے لیکن جنگل کی جڑیں تو زمین کے اندر آپس میں جڑی ہوتی ہیں نا؟ واہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اب تو سورس کے مطابق سید مجتبیٰ خامنہئی کے طور پر نئی لیڈرشپ بھی آ چکی ہے۔ اور کم کا ماحول تو دیکھیں جو رضوی صاحب نے انٹرویو میں بیان کیا۔ مغربی میڈیا کے دعووں کے بالکل الٹ لوگ رات کے 2-2 3-3 بجے سڑکوں پر ہیں۔ مطلب ان کے چہروں پر موت کی دہشت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، الٹا ایک عجیب سا جذبہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، عوام کسی بھی سیز فائر کے حق میں نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی اڈے خطے سے ختم ہوں۔ اچھا، یہ عوام کا مائنڈ سیٹ تو واقعی حیران کرنے والا ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر جنگ کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل ہے تو پھر ہم خبروں میں کیوں دیکھتے ہیں کہ ایران پڑوسی مسلم ممالک پر حملے کر رہا ہے؟ مطلب خلیجی ممالک کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ لاجک تو بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ بظاہر یہ واقعی ایک بہت بڑی الجھن لگتی ہے، لیکن انٹرویو نے اس میکنزم کو بہت کلیئر کیا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، ایران قطعی طور پر کسی پڑوسی مسلم ملک کی حکومت یا عوام پر حملہ نہیں کر رہا۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے وہاں؟ دراصل ان خلیجی ممالک کے اندر بڑے بڑے امریکی ملٹری بیسز موجود ہیں۔ اوہ، یعنی فوجی اڈے۔ ہاں، اور امریکہ وہیں سے اپنے جہاز اڑا کر حملے کر رہا ہے۔ تو بین الاقوامی جنگی قانون کے تحت اگر کوئی زمین آپ پر حملے کے لیے استعمال ہو تو وہ فوجی اڈا ایک جائز ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ صحیح، مطلب خلیجی ممالک کی زمینیں ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ لیکن ان حکمرانوں کے پاس تو دنیا کے مہنگے ترین ہتھیاروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری زمین استعمال مت کرو؟ کیونکہ سورس اس خاموشی کے پیچھے کی کڑوی حقیقت بتاتا ہے۔ وہ اربوں ڈالر کے ہتھیار غزہ کے مظلوموں کے لیے کبھی فائر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جمہوریت نہیں ہے،
حکمران مغربی طاقتوں اور امریکہ کی سپورٹ سے لائے گئے ہیں۔ مطلب وہ امریکہ کے خلاف بول ہی نہیں سکتے؟ جی بالکل، اگر وہ بولیں گے تو کل ہی ان کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ سورس واضح کرتا ہے کہ عوام تو ایران کے ساتھ ہے، لیکن حکمران طبقہ مجبور اور بے بس ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی گہری اور مایوس کن جیو پولیٹیکل ٹریپ ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، جنگیں تو عام طور پر مذاکرات کی میز پر ختم ہوتی ہیں نا، ڈپلومیسی سے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس انٹرویو کی تفصیلات سن کر مجھے لگا جیسے آپ کسی سے صلح کرنے کے لیے اسے اپنے گھر بلائیں اور پھر کرسی پر بٹھا کر اسی کو گولی مار دیں۔ آپ کا اشارہ ڈاکٹر علی لاریجانی کی طرف ہے نا؟ جی ہاں بالکل، مطلب جب آپ نے چیف نیگوشیٹر کو ہی ٹارگٹ کر دیا جو بات چیت کا دروازہ تھا، تو ایسے ماحول میں کوئی ملک بات چیت پر کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ سورس کے مطابق یہی وہ وجہ ہے جس نے مذاکرات کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ صحیح۔ انٹرویو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران 2 الگ الگ مواقع پر مکمل سنجیدگی کے ساتھ امن کے لیے آیا، لیکن دونوں مرتبہ مغربی طاقتوں نے دھوکے سے ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا۔ بالکل۔ تو جب اعتبار ہی قتل ہو جائے تو امن کے معاہدے کس کے ساتھ کیے جائیں؟ لیکن اگر ہم بین الاقوامی نیوز چینلز کو دیکھیں تو وہاں تو روز یہ بیانیہ چلتا ہے کہ واشنگٹن خطے میں امن لانا چاہتا ہے اور بس یہ اسرائیل ہے جو کسی کی نہیں سن رہا۔ یہ سب ایک بہت بڑا فریب ہے۔ اچھا؟ جی، رضوی صاحب کے مطابق یہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے۔ سورس یہ مانتا ہے کہ امریکہ جسے انہوں نے شیطان اکبر کہا ہے، وہی اس کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے۔ یعنی اسرائیل اکیلے اتنی لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا؟ بالکل نہیں، اس کے پاس اکیلے اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اسرائیل کھلے عام چنگیز خان کی آئیڈیالوجی پر چل رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، یہاں تھوڑا رکتے ہیں۔ یہ چنگیز خان کی آئیڈیالوجی کا ملٹری کی زبان میں کیا مطلب ہے؟ اسے ملٹری میں ٹوٹل وار یا نفسیاتی دہشت کا ڈاکٹرائن کہتے ہیں۔ چنگیز خان کا مقصد صرف فوج کو ہرانا نہیں ہوتا تھا، وہ جان بوجھ کر عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرتا تھا۔ تاکہ اگلے شہر تک دہشت پھیل جائے اور لوگ لڑنے سے پہلے خوف سے ہتھیار ڈال دیں۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اور سورس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل بالکل اسی سفاک حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ سورس بتاتا ہے کہ ایران صرف اور صرف ملٹری بیسز اور ریڈار سسٹمز کو ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ عام انسانوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ یہ اسٹریٹجی کا فرق تو سمجھ آ گیا، لیکن جذبات اور آئیڈیالوجی اپنی جگہ، جب سامنے دنیا کی واحد سپر پاور اپنی پوری ملٹری مشینری کے ساتھ کھڑی ہو تو کیا محض جذبوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ انٹرویو میں اس کا جواب بہت منطقی انداز میں دیا گیا ہے۔ سورس بتاتا ہے کہ یہ صرف جذبوں کی لڑائی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ طاقت کا ایک ٹرائنگل ہے، یعنی تکون۔ اس کا پہلا حصہ ہے آئیڈیالوجی، دوسرا حصہ ہے پبلک سپورٹ، اور تیسرا حصہ؟ تیسرا اور سب سے اہم حصہ ہے ملٹری کی سالوں کی خاموش تیاری، مطلب ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون پروگرام۔ اور اسی حیرانی کا ثبوت وہ واقعہ ہے جس کا ذکر میں نے شروعات میں کیا تھا۔ بالکل۔ دوستوں، ہم نے USS ابراہیم لنکن کا سنا تھا جو 1000 کلومیٹر دور ہٹ گیا۔ ایک ایئرکرافٹ کیریئر کوئی عام جہاز نہیں ہوتا، وہ چلتا پھرتا شہر ہوتا ہے۔ اس کا پیچھے ہٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ سورس کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے جدید ریڈار سسٹم ان ہائپرسونک میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ کیا بات کر رہے؟ جی، جب ریڈار ہی تباہ ہو گئے تو اس جہاز کو اپنی جان بچانے کے لیے آؤٹ آف رینج جانا پڑا، اور تو اور F-35 جسے دنیا کا سب سے ایڈوانس طیارہ مانا جاتا ہے، اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ واقعی؟ اس کا تو پھر پوری دنیا پر اثر پڑ رہا ہوگا۔ بالکل۔ نیٹو فورسز نے خاموشی سے عراق سے نکلنا شروع کر دیا ہے، اور فرانس اور جرمنی جیسے ممالک نے بھی امریکہ کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اس جنگ میں کودنے کا مطلب اپنی معیشت تباہ کرنا ہے۔ جی بالکل۔ اور ان کامیابیوں میں جو سب سے بڑا بھوچال لانے والی خبر سورس میں تھی، وہ ڈائیگو گارسیا پر حملے کی رپورٹ تھی۔ جی بالکل۔ دوستوں، جو لوگ نہیں جانتے، ڈیاگو گارسیا بحر ہند کے وسط میں برطانیہ اور امریکہ کا ایک انتہائی خفیہ ملٹری بیس ہے۔ یہ مڈل ایسٹ سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ اور ملٹری سائنس میں اتنی دور درست نشانے پر میسائل مارنے کا مطلب ہے کہ آپ نے نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ مطلب ڈیاگو گارسیا تو ان کا قلعہ تھا نا، جہاں سے وہ بی بامبر جہاز اڑاتے تھے۔
ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ دشمن کی پہنچ وہاں تک ناممکن ہے۔ سورس کے مطابق اس حملے نے پیغام دیا ہے کہ اب ایران کی میسائل رینج انٹر کانٹیننٹل ہو چکی ہے۔ او مائی گاڈ! مطلب اب امریکہ کا کوئی بھی بیس ان کی پہنچ سے دور نہیں ہے؟ یہ تو واقعی ملٹری کی دنیا کا ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ بالکل، طاقت کا توازن الٹ گیا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی جنگیں صرف زمین یا سمندروں میں نہیں لڑی جاتی۔ آج کی جنگ ہمارے اور آپ کے موبائل فونز کے اندر بھی چل رہی ہے۔ جی، جسے انفارمیشن وارفیئر کہتے ہیں۔ ہاں، انٹرنیٹ آج کل ایک ایسا ڈیجیٹل سراب بن چکا ہے جہاں سچائی کو بڑی مہارت سے چھپایا جاتا ہے۔ اس نفسیاتی جنگ کا کیا میکانزم ہے؟ سورس میں اسے بہت باریک بینی سے سمجھایا ہے۔ دیکھیں، جب میدان جنگ میں ہتھیاروں سے کامیابی نہ ملے تو دشمن کے ذہن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کام کے لیے آج کل AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے نا؟ بالکل، ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے حقیقت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ سورس کے مطابق اس کا ایک ہی مقصد ہے، نوجوان نسل کے اندر مایوسی اور خوف بھر دینا، تاکہ وہ سوچنے لگیں کہ ہم تو یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ جی۔ اس کی بڑی زبردست مثال سورس میں دی گئی تھی، وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موت والی فیک ویڈیو۔ ہاں، جس میں لوگوں نے نوٹس کیا کہ AI کی غلطی سے اس کے ہاتھ میں 6 انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ بالکل، اور سورس کا جو تجزیہ ہے وہ مجھے بڑا حیران کن لگا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ویڈیو خود اسرائیل کے سائبر ونگ نے بنا کر پھیلائی تھی۔ جی، اسے نفسیاتی زبان میں کوگنیٹیو ڈسوننس کہتے ہیں۔ لیکن وہ اپنا ہی نقصان کیوں کریں گے؟ مطلب جھوٹی خبر پھیلا کر۔ دیکھیں، آپ پہلے ایک جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں، مخالفین خوشیاں مناتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور پھر اچانک آپ اصلی ویڈیو لے آتے ہیں۔ اور ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تو زندہ ہیں۔ بالکل، اور اس سے مخالفین کی امیدیں آسمان پر جا کر یکدم زمین پر گرتی ہیں۔ یہ بہت سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ تو اس پورے انٹرنیٹ کے چکر ویو میں آج کے نوجوان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ سچ اور جھوٹ کو کیسے الگ کرے؟ انٹرویو کے آخر میں آغا رضوی صاحب نے بہت پریکٹیکل مشورے دیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سنسنی خیز خبر جب تک کنفرم نہ ہو اسے فارورڈ مت کریں۔ ہاں، ورنہ ہم انجانے میں دشمن کے پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ کہ جیو پالیٹکس کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔ صحیح۔ اور تیسرا یہ کہ صرف سوشل میڈیا پر انحصار نہ کریں، کتابیں پڑھیں، دونوں طرف کے لیڈرز کی کتابیں پڑھیں تاکہ اصلی آئیڈیالوجی سمجھ آئے۔ بالکل، کیونکہ علم کے بغیر آپ ایک ایسی جنگ میں ہیں جہاں آپ کو اپنا دشمن ہی نظر نہیں آ رہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دوستوں، ہم نے اس خاص چرچا میں انٹرویو کے تمام اہم پہلوؤں اور گراؤنڈ ریالٹی کو ڈی کوڈ کیا، لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی، ذرا سوچئے گا دوستو، جب اس جنگ کی دھول بیٹھے گی تو کیا دنیا میں سپر پاور ہونے کا وہ جو بھرم تھا وہ ہمیشہ کے لیے مر چکا ہوگا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا مڈل ایسٹ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور ہمیں آج سے کرنا ہوگا۔ اور اس سب کے دوران ہمیں ایک انسانی بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں بس اتنا کہوں گا کہ جنگیں چاہے کوئی بھی جیتیں، نقصان ہمیشہ عام انسانوں اور ان معصوم بچوں کا ہوتا ہے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بالکل سچ کہا آپ نے، انسانوں کی جانوں کی قیمت سیاست سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم سب کو ایک ایسی دنیا کی امید کرنی چاہیے جہاں چنگیز خان جیسی آئیڈیالوجیز کی کوئی جگہ نہ ہو، جہاں طاقت کا استعمال انسانیت کو بچانے کے لیے ہو۔ ریسرچ حیدر حسن نے کی ہے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو پوڈ کاسٹ۔ خدا حافظ۔